الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين. اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں فجر کی باجماعت نماز ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرْدَةً خَاسِعِينَ۔ یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم ہوگا جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہاں پر ہفتہ کے دن سے یہودیوں کو مچھلی پکڑنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی مچھلی نہیں پکڑے گا، جس کی وجہ سے کچھ یہودیوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ کوئی مچھوارا مچھلی پکڑنے کے لیے نہیں آتا ہے، ہم جائیں گے، ہم مالا مال ہو جائیں گے اور زیادہ مچھلیاں پکڑ لیں گے، زیادہ مچھلیاں ہم اکٹھی کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہفتے کے روز مچھلی نہیں پکڑنے کا، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین کی مخالفت کی اور اس دن ہفتے والے روز مچھلیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلے گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میری نافرمانی کی ہے، اسی وجہ سے میں نے تم کو ذلیل بندر بنا دیا۔ حدیث کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو بندر بنایا، کچھ ہی سمے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بندروں کو ہلاک کر دیا تھا، اور فرمایا وَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے ہم نے اگلوں اور پچھلوں کے لیے ایک عبرت کا سبب بنا دیا۔ لیکن پرہیزگار لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان والے لوگ کیا کرتے ہیں، متقی لوگ کیا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی اللہ رب العالمین نافرمانی کی، اگر ہم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے حکم کی عدولی کی، اس کے حکم کی نافرمانی کی، تو کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج بھی قہار ہے اور آج بھی وہاب ہے، آج بھی اللہ رب العالمین پکڑنے والا ہے، آج بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے جو اس وقت تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نافرمانی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں جو ہے اپنی نافرمانی کرنے سے محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا ہم ایسا جاہل لوگوں ہونے سے اللہ تعالیٰ اس کی پناہ پکڑتا ہوں۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا ایک لا والد، یعنی اس کا کوئی اولاد نہیں تھا، اس کے نہ اولاد تھی، نہ لڑکا نہ لڑکی، جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا۔ ایک رات اس بھتیجے نے کیا کیا؟ مال کے لالچ میں، مال کی ہوس کے اندر اپنے اس جس کا وہ وارث بننے والا تھا، اس کو جو ہے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اب یہ افراتفری ہوئی کہ اور قتل کرنے کے بعد اس نے کسی دوسرے کے گھر کے دروازے پر اس کو پھینک دیا کہ یہ قتل کا جو وہ الزام ہے وہ فلاں کے اوپر لگ جائے۔ تو کیا ہوا کہ جب وہ اس نے قتل کر دیا، رات کو کسی گھر کے دروازے پر پھینک دیا، اب رات کو افراتفری ہوئی صبح کہ یہ تم نے قتل کیا، یہ تم نے قتل کیا، یہ تم نے قتل کیا، یہ معاشرے یہ جو ہے ایک فتنہ برپا ہو گیا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ایک گائے ذبح کرو، اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مرے ہوئے آدمی کو مارو، جو مرا ہوا ہے اس کو مارو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ زندہ کھڑا ہو جائے گا، اور یہ جس نے اس کو قتل کیا ہے اس کو بتایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے، اتنا کہہ کر وہ پھر انتقال کر گیا۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ چاہے تم جو ہے کتنی بڑی برائی کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھی اجاگر کرنے والا ہے، ایک نہ ایک دن وہ اجاگر ہو ہی جاتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے گے اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کرتے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بدلا لاؤ۔ یہ کیا بنی اسرائیل نے جو ہے پوچھا کہ کیا کیا جائے، اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کی جائے۔ اب اس کے اندر سوال پہ سوال پہ سوال وہ لوگ کرنے لگے، کہنے لگے موسیٰ اب یہ بتاؤ وہ گائے کیسی ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ وہ بچہ ہو، بلکہ درمیانے والی عمر کی ہو، ایسی وہ گاہ ہو۔ اب وہ ایسی گاہ لاؤ اور اس کو اللہ رب العالمین کے حکم کو پورا کرو۔ لیکن پھر پوچھنے لگے قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین۔ اور پھر کہنے لگے اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ وہ کہتا ہے وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے، تو ایسی جو ہے گائے ہونی چاہیے۔ لیکن پھر پوچھنے لگے، یہ کیا ہے بنی اسرائیل کا رویہ؟ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے کہ اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ قالوا انه يقول انها بقرة لا ذلول تؤثر الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی، کھیتیوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے واضح حق کر دیا، وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے تو تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے۔ یہاں پر انہوں نے حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ کوئی سی بھی ایک گائے ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کے بجائے اس میں سوال نکالنے شروع کر دیے۔ جتنے سوال نکالے اتنا جو اللہ رب العالمین کے لیے مشکل کرتا چلا گیا، جتنے سوال نکالتے گئے اتنا مشکل کرتا گیا۔ اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس حدیث کو یاد کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضرورت سے زیادہ اگر کوئی سوال کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ اگر کوئی سوال کرتا ہے مولانا کا امتحان لینے کے لیے یا کسی کو امتحان لینے کے لیے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو اہل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ تو اس کے اندر معلوم یہ چلا کہ زیادہ سوال کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو جتنی کی ہمیں ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اتنا ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ چاہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک گائے کے قتل کی وجہ سے اور اس میں چھوٹا سا ٹکڑا مارنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مقتول کی جانچ کرائی، پہچان کرائی قاتل کی،
اور ابھی معلوم چلتا ہے کہ آپ چاہے کتنے اندھیروں کے اندر گناہ کر لیں، چھپ کے گناہ کر لیں، گناہ کو اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اجاگر کرتا ہے، اور اس گناہ کو اجاگر ہونے کے بعد ہمیں کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ نہ مایوس ہونا پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، چاہے ہم اندھیروں میں ہوں، چاہے ہم رات کی تنہائیوں میں ہوں، چاہے ہم دن کے اجالے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے ہمیں اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، کیونکہ برائی زیادہ دن تک رکتی نہیں ہے، چھپتی نہیں ہے، ایک نہ ایک دن وہ اجاگر ہو ہی جاتی ہے، اور اگر اجاگر نہیں ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو کل قیامت دن اجاگر کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جو بھی کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، مجھ کو تمام سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔